بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا؟ حسین نے سفر میں دیکھا، زینب نے محمل میں دیکھا، اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا، صغرا نے مدینے میں دیکھا۔ جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا، میرے مولا حسین سفر میں تھے۔ جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا، آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے، اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر، دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی۔ میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی، سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا۔ حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے ان للہ پڑھا۔ 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا، یا علی کی بیٹی کی آواز آئی، اماں فضہ جلدی کر عباس کو بلا۔ بی بی فضہ نے آواز دی، عباس آقا زادی بلا رہی ہے۔ عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے، جی شہزادی۔ رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کان میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا۔ مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے۔ حسین الٹے قدموں سے چلے، محمل کے قریب آ کر بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا۔ حسین کا سر محمل کے اندر آیا، علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا، سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی۔ حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ، یہی میری شہادت کا چاند ہے۔ اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو۔ بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا۔ حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی۔ عالیہ یہ وہی چاند ہے، یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی۔ عالیہ یہ وہی چاند ہے۔ بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا۔ اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا، جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے، رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی؟ حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی۔ تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں، رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں، حسین اب میری منت ہے، حسین میرے محمل سے دور نہ جانا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں، حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا، وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی، لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں، میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا، میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا، میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی، امام اپنی حویلی پہ اپنے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، ہم میں جا کے ان کے بابا کا پرسہ دوں گا۔ وہ کہتا جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا، میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے، میں اس حلقے میں سے امام کو ڈھونڈ رہا تھا، جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے،
وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا. قدموں میں بیٹھ کر مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا. یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. آپ کی آئمہ محرم مناتے کیسے تھے؟ میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا. کوئی رونے والا نہ ملے, کوئی غلام اکٹھے کر لینا, ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو. یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا, انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے. حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا. میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا. جو ہی امام کے دروازے پہنچا, کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم, جو ہی دیبل دروازے پہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے, دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے. دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار, اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار, تجھ پہ میرا سلام یا ناصر امنا. اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل تڑپ گیا. دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے جلدی سنا, میں حسین کو رونا چاہتا ہوں. دیبل ممبر پہ آیا. دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا, اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی, اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں. یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جس سے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا. بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ